बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपके पेश नज़र सूरा अत-तारिक है। सूरा अत-तारिक कुरान हकीम की 86 नंबर सूरा है। इसकी 17 आयात हैं, एक रुकू है और 3 पैराग्राफ हैं। नाज़रीन, सूरा अत-तारिक के कुल अल्फाज व शमूल हरफ अतफ वाओ के 70 हैं और इस सूरत तक कुरान हकीम के कुल अल्फाज की तादाद 85,601 है। इसका नाम इसकी पहली ही आयत वस्समाए वत्तारिक से माखूज है, जिसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला की ज़ात इंसानों की तवज्जो आसमान की तरफ और रात को घूमने फिरने वाले तारों और सितारों की तरफ दिलाती है। सूरा तारिक अपने नज़ूल में मक्की है और ये उस ज़माने की नाज़िल शुदा है जब रसालत मुआब के क़याम मक्का के दौर में कुफ़ार और मुशरिकीन ने उनको नेस्त व नाबूद करने का तहैया किया हुआ था और उन पे जुल्म व तशद्दुद का बाज़ार गर्म होने को था और शदीद मुखालफत अपनी इब्तदाई दौर में थी। इससे पहले सूरा अल बरूज है और बल्कि ये सूरा अल बरूज का तसलसल है, क्योंकि दोनों का अमूदी और मरकज़ी ख्याल एक है। इन दोनों सूरतों के असलूब बयां और इस्तदलाल में फ़र्क है, लेकिन अपने तमहीद और अपने इख्तिताम में बिल्कुल मुशाबा हैं। नाज़रीन, इसका जो मौजू और मज़मून है कि इसमें अनफ़्स व अफ़ाक़ के शवाहिद पाए जाते हैं और खालिक़े कायनात की जो सफ़ात हैं, जो हकीकत का इंकशाफ है और जो रोज़े क़यामा है और रोज़े जज़ा और सज़ा पे जो कि एक अटल हकीकत है रोज़े जज़ा की, उस पे जो दलाइल और शवाहिद हैं उनका ज़िक्र पाया जाता है। और फिर तकज़ीब क़यामत से बाज़ आओ कि और फिर रसालत माब को तसल्ली दी जाती है कि खुदा की तरफ से इनको डील दी जा रही है। तो खुदा की यानी तरकीब जो है वो मुहकम है और कोई उसकी गिरफ्त से नहीं बच सकता। और कुरान हकीम जो है वो कौले फैसल है, यानी कुफार की कोई चाल और तदबीर कारगर साबित नहीं हो सकती। इसका मरकज़ी ख्याल ये हुआ कि तारिक रात के वक्त आने वाले सितारे को कहते हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दौर था वो उनसे पहले जुल्मत का दौर था, लेकिन उनके आने से उनका मकाम वही है जो तारिक का होता है, यानी एक ऐसा सितारा जो जुल्मत में अपीयर हो। फिर रसालत मुआब की आमद से तारीकी किस तरह दूर हुई और नूरो और रुश्द व हदायत के रास्ते किस तरह खुले। खुदाए मुतलक हर नफ्स पे मुहाफ़िज़ है और उसकी वापसी यकीनी है और अल्लाह ताला की ज़ात यौमुद्दीन पे कादर है। नाज़रीन, सूरा अत-तारिक के 3 पैराग्राफ हैं। इसका जो पहला पैराग्राफ है वो आयत नंबर 1 से आयत नंबर 10 तक है और इस पैराग्राफ में अनफ़्स व आफ़ाक़ की शहादतों पर रोशनी डाली गई है। वस्समाए वत्तारिक, यानी गौर करो आसमान पे और उस तारे की तरफ जो रात की तारीकी में अपीयर होता है। तारिक जो है ये तारीका से है, यानी रस्ते पे चलने वाला, यानी वो नजम, वो सितारा जो रात के वक्त आए। तो गोया इससे मुराद ये है कि जिस तरह तारिक जो है वो रात की जुल्मत में अपीयर होता है और रोशनी देता है, तो रसालत मुआब की जो ज़ात ग्रामी है वो भी दौर जहालत में रसालत मुआब पैदा हुए और उन्होंने इस जुल्मत के दौर में रोशनी क्रिएट की। इसमें वाव जो है ये कस्मिया भी इस्तेमाल होता है और हालिया भी इसे कहते हैं, अतब भी कहते हैं। और यहाँ पे ये कस्मिया की हाल में है, चूँकि ये आयत हमें दावत दे रही है कि हम आसमान पे और आसमान पे जो सितारे हैं उन पे गौर करें। तो गोया यहाँ पे जो वाव है वो अपने रिटोरिक के मानों में इस्तेमाल हुआ है। वमा अदरका मा तारिक, तो फिर कुरान हकीम खुद ही कहता है कि आपको मालूम है तारिक क्या है। अन-नज्मु साकिक, यानी ऐसी रोशनी जो तारीकी को पाश पाश कर दे। नजम भी एक सितारे को कहते हैं, ऐसा सितारा जिसकी रोशनी खुद बखुद हम तक पहुंचती हो। नजमा, नून जीम मीम, ये वो रूट है जिससे मुराद होता है किसी चीज़ का बातदरीज नमूदार होना। इसीलिए नजम से मुराद वही भी ली जाती है या नुज़ूल कुरान हकीम भी मुराद दिया जाता है। इन कुल्लो नफ्सिल लम्मा अलैहा हाफिज़, और यकीनन, यानी ये बेसिकली ये जो आयत है ये मुक़स्सम है। ये कसम पहली आयत में कस्में पाई जाती हैं, तो गोया ये मुक़स्सम अलैहा है, यानी असल दावा है जिसे साबित करने के लिए पहले कस्में खाई गई हैं। जिसका मतलब है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हर जान पे निगरान मुकर्रर किए हुए हैं। यानी सितारों के अंदर जो बुर्ज हैं, यानी वो भी यानी एक बहुत बड़ी शहादत है, जिन पे के शयातीन जब उन पे या जिन या इंसान वहाँ जाने की कोशिश करते हैं अपने इल्म के ज़रिया, तो उन पे शहाब साकब की मार पड़ती है। और कहा जाता है फल यंज़ुरुल इंसान मिम्मा खुलिक,
یعنی کیا انسان غور نہیں کرتا اس پہ کہ اس کو کیسے پیدا کیا گیا ہے، کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ یعنی ایک حقیق بوند سے انسان کا پیدا ہونا، یعنی یہ بہت بڑی سنتکاری ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جو ایک شہادت ہے، یعنی جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو ناظرین پھر قرآن حکیم کہتا ہے خلق من ماء دافق، دافق کہتے ہیں پانی کا گرایا جانا، کہ یعنی انسان اس پانی میں موجودہ ایک نطفہ سے ابتدا کر کے تخلیق کیا گیا ہے، اور اس پانی کی خوبی یہ ہے کہ یہ پانی اچھلنے کی خصوصیت رکھتا ہے، گویا کہ اس کے اندر شدید حرکت اور بے چینی کا سما ہے اور بے چینی کی کیفیت ہے، کیونکہ وہ تخلیق کا اہل اور سبب ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، یعنی جو موقع بموقع دھکا دینے والا ہے یا اچھلنے والا ہے، اس پانی کی صفت یہ ہے کہ اس کے اندر اچھلنا ہوتا ہے۔ دوسری خوبی اس پانی کی یہ ہے کہ یہ ایک ایسے مقام سے ہے، من الصلب والترائب، کہ ایسے مقام سے پیدا ہوتا ہے اور خارج ہوتا ہے جو کہ پیلوک ریجن کے درمیان واقع ہے اور دائیں اور بائیں پسلیوں کے بیچوں بیچ واقع ہے، یعنی یہاں پہ یعنی جو انسان کا پروڈکشن کا سسٹم ہے وہ اس مقام پہ پایا جاتا ہے جس سے یہ پانی پیدا ہوتا ہے۔ انہو علی رجعہ لقادر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پورا اختیار ہے کہ وہ انسان کے اعتصاب کو اچھے طریقے سے کر سکے، یعنی گو اس دنیا میں ایک نتیجہ ہے تو یہ ضروری نہیں کہ آخری دنیا میں بھی ویسا ہی نتیجہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو مائکروسکوپیکل ایگزامینیشن ہوگا اس کے بعد ہی لوگوں کی جو ڈیسٹنی ہے وہ طے ہوگی۔ یوم تبل السرائر، لیکن یہ وہ دن ہوگا جس دن کوئی انسان، کوئی نفس بھی اپنے راز کو مخفی رکھ نہیں سکے گا، یعنی انسان کی نجتیں، انسان کے جو مخفی اعمال ہوتے ہیں یا دلوں کے جو کھوٹ ہوتے ہیں یا مخفی اور منفی جو ارادے ہیں انسان کے، وہ کوئی بھی پوشیدہ نہیں رہ سکے گا۔ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، لیکن اس دن کوئی ایسی قوت نہیں ہوگی، کوئی ایسی طاقت نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا ہوگا جو اس چنگل سے یا اس کیفیت سے انسان کو نکال سکے، کیونکہ اس نے اپنے اعمال کا حساب حالت میں دینا ہوگا۔ اس کا جو پیراگراف نمبر 2 ہے وہ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 14 پہ ہے، اور اس کا موضوع حقانیت قرآن حکیم ہے۔ کہا جاتا ہے بس سمائے ذات پرچ ہے، کہ گویا آسمان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پاس اس کے جانب آنے والی کسی شے کو واپس پلٹانے کی صلاحیت ہے، یعنی آسمان جو ہے وہ کسی بھی بڑی سے بڑی شے جو اس کی طرف جا رہی ہے اس کو پلٹا سکتا ہے واپس۔ اور والارض ذات الصدع، یعنی آپ کی توجہ ہم دلاتے ہیں کرۂ ارض کے اس عنصر کی طرف کہ اس کے اندر بھی زمین میں دراڑ پیدا کرنے والا نظام موجود ہے۔ صدع کہتے ہیں بیسیکلی وربل ناؤن ہے، مصدر ہے، اور وقت سے مصدر ہمیشہ مبرہ ہوتا ہے، اور موجودہ ریسرچ بھی کہتی ہے، ایک برٹش ایکسپلورر نے یہ دریافت کیا ہے کہ شام سے لے کر موزمبیق تک 6000 کلومیٹر لمبی ٹرینچ ہے، یعنی بہت بڑی کھائی ہے جو کہ زمین کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو گویا اس آیت میں، آیت نمبر 12 میں اسی طرف اشارہ ہے۔ انہو لقول الفصل، تو ان ساری جو قسمیں ہیں، جو شہادتیں ہیں، پھر اس بات پہ یہ مرکوز ہوتی ہیں کہ یقیناً جو اللہ تعالیٰ کا قول ہے وہ فاصل ہے، یعنی فصل ہے، باطل سے حق الگ ہونے والا ہے۔ فصل کا مطلب ہے جو فاصلہ دے، یعنی حق کو باطل سے دور کرے، اٹل ہے، حق پہ بیس کرتا ہے، الحق ہے، وما ہوا بالحاضر، اور اس میں قرآن حکیم کے متن میں قطعی طور پر مزاح یا ظرافت یا کوئی غیر سنجیدہ مواد ہرگز موجود نہیں ہے۔ حزل کہتے ہیں ایسی چیز جو بہودگی والی ہو، بالحاضر یعنی جو بہودگی کے ساتھ ہو، میننگ لیس ہو۔ تو قرآن حکیم جو ہے وہ الحق ہے، یعنی اس میں حق پایا جاتا ہے، حقانیت پہ اس کی نیچر ہے اور حقانیت پہ ہی وہ بیس کرتا ہے۔ جو اس کا تیسرا پیراگراف ہے وہ آیت نمبر 15 سے 17 آیات کے درمیان ہے، اور اس میں خدائے مطلق کی گرفت اور جو ڈیل اور مہلت ہوتی ہے اس کی تفصیل بتائی گئی کہ انہم یقیدون قیدا، اے رسول کریم دشمنان حق منصوبے بناتے ہیں اور سازشیں پلان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے آگاہ ہے
وعقید و قائدن، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ میں بھی معاملات کو سلجھانے کی تدبیر کرتا ہوں. گویا ایک بہترین حکمت عملی ہے ہماری طرف سے. پھر ہم بھی اپنی ایک اسکیم بناتے ہیں. وعقید و قائدن فَمَخِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رَوَائِدًا، کہ ہر خبر کے وقوع پذیر ہونے کا وقت طے ہے. آپ قرآن حکیم کے منکرین کو تھوڑی سی مدت دے دیں. اللہ تعالیٰ کی ذات رسالت مآب کو کہتے ہیں کہ ان کی رسی تھوڑی سی دراز کر دیں، ان کو تھوڑی سی ڈیل دے دیں، تھوڑا سا وقفہ دے دیں. اس کے اندر یہ فلسفی ہے کہ جب ان کو ڈیل دی جائے گی تو یقیناً وہ جس برے عزم پہ اور عقیدے پہ قائم ہیں وہ ان میں اور غلطی کریں گے. تو گویا ان کا جو آنا ہے وہ واپسی ان کی ناقابل واپسی ہوگی، اور جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان پہ گرفت اور سخت ہو جائیں گی، کیونکہ وہ اس پہ اپنی گناہوں پہ اور اس پہ اور بھی اس کے ضامن ہوں گے. تو ناظرین، سورہ طارق سے مراد یہ ہے کہ رسالت مآب کی شخصیت جو ہے وہ ظلمت کے اندھیروں میں آئی، ایک روشنی اور رشد و ہدایت کے آسمان پہ وہ اس طرح برآمد ہوئی جس طرح کہ تارے اور ستارے آسمان پہ چمک رہے ہوتے ہیں. اور رسالت مآب کے آمد سے جو تاریکی اور ظلمت دور ہوئی کہ قرآن حکیم کی وحی سے اور رسالت مآب کی رہنمائی سے، یعنی پوری کائنات میں، پوری انسانیت میں رشد و ہدایت آئی. اور یقیناً اسی کی بنیاد پہ مسلمین جو ہیں ان کو جزا ملے گی اور جو کافرین ہیں ان کو سزا ملے گی. گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یوم الدین پہ قادر ہے. تو والسماء والطارق سے مراد یہ ہے کہ رسالت مآب کی شخصیت اور قرآن حکیم کی وحی سے جو انسان میں، انسانیت پہ، دنیا پہ، کائنات پہ جو اندھیرے چھائے ہوئے تھے وہ روشنی سے چھٹ گئے. تو ناظرین، سورہ الطارق اپنی 17 آیات کے ساتھ 1 رکوع 5 پیراؤں اور 17 الفاظ کے ساتھ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کے صرف و نحو پہ غور کریں، اس کے معانی کو سمجھیں اور اس کے مطالب کو اپنی زندگیوں پہ اس کا اطلاق کریں اور اپنی نمازوں میں سے لانچ کریں. بہت شکریہ.